اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم، ان تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر میرے نگاہوں کے سامنے اتر پردیش کی تحریک علمی شہر جہاں مادر علمی دارالعلوم دیوبند ہے، وہاں سے آ رہی ہے کہ کل ہند رابطہ مدارس کی مرکزی مجلس عاملہ کا اہم اجلاس ہوا، جس میں متعدد تجاویز کی منظوری کے ساتھ مولانا ارشد مدنی کا ایک بڑا بیان آیا ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے صاف طور سے یہ کہا ہے کہ دینی تربیت کے بغیر علم بالکل بھی نافع اور مفید نہیں ہو سکتا۔ کل ہند رابطہ مدارس اسلامیہ دارالعلوم دیوبند کی مرکزی مجلس عاملہ کا دارالعلوم دیوبند کے مہمان خانے میں منعقد اہم اجلاس گزشتہ شب دوسری نشست کے بعد صدر اجلاس محتمم و شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی کی دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ اجلاس میں نظام تعلیم کی تربیت کی بہتری و استحکام، تدریب المعلمین کا نظام، مدارس اسلامیہ کو درپیش خطرات کا جائزہ، مدارس اسلامیہ میں عصری تعلیم کی شمولیت کا مسئلہ، فرق باطلہ کا تعاقب اور اصلاح معاشرہ، مکاتب دینیہ کے نظام کو مؤثر اور مستحکم بنانے اور رابطے کی صوبائی شاخوں سے متعلق غور و خوض کر کے اہم فیصلے لیے گئے ہیں۔ ناظرین، اتر پردیش کے غازی آباد سے پھر ایک بڑی بری خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، بھگوا آتنکوادیوں نے باقاعدہ غازی آباد کی ایک سوسائٹی میں مولانا کے ساتھ بدسلوکی کی اور انہیں مولانا کو زبردستی جے شری رام کے نعرے لگانے پر کہنے پر مجبور کیا۔ ایک شخص کو اس معاملے میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ پیارے ملک بھارت میں نسلی منافرت پر مبنی واقعات بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ تازہ معاملہ اتر پردیش کے غازی آباد کا ہے، جہاں ایک سوسائٹی میں مسلم شخص کے ساتھ بدسلوکی کی گئی۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک مولانا پر جے شری رام کا نعرہ لگانے کا دباؤ ڈالا گیا۔ اس معاملے میں مولانا یہ کہتے ہوئے تھانے میں شکایت درج کرائی ہے کہ لفٹ میں ایک شخص نے انہیں روک لیا اور جے شری رام کا نعرہ لگانے کو کہا۔ خیر، یہ اتر پردیش کی خبر ہے، اور اتر پردیش میں اب یہ بھگوا آتنکوادیوں کے ایسی خبریں عام ہو چکی ہے کیونکہ وہاں پر لا اینڈ آرڈر پوری طریقے سے ختم ہو چکا ہے، اور یوگی آدتیہ ناتھ جب سے بیٹھا ہے آتنکیوں کے حوصلے بلند ہے۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر سے اسمبلی الیکشن کو لے کر بڑی خبر یہ آ رہی کہ مہا وکاس آگھاڑی یعنی کانگریس، راشٹروادی شرد پوار اینڈ شیوسینا ادھو جی ٹھاکرے، مہا وکاس آگھاڑی میں سیٹوں کی تقسیم کا اعلان ہو چکا ہے۔ کانگریس، ادھو اور شرد پوار کی پارٹی 85 سیٹوں پر 85 سیٹوں پر الیکشن لڑے گی،
جی ہاں، پچھلے کئی دنوں سے مہا وکاس اگاڑی کی سیٹ شیئرنگ کو لے کر بات چیت اپنے اختتام کو پہنچی ہے۔ گزشتہ کل یہ اعلان کیا گیا کہ تینوں پارٹیاں 85 نشستوں پر یکساں طور پر الیکشن لڑے گی۔ مہاراشٹر میں اسمبلی کے کل 288 سیٹیں ہیں۔ ادھو ٹھاکرے، شرد پوار اور کانگریس کے درمیان 270 سیٹوں پر معاہدہ ہو گیا۔ باقی 18 سیٹیں دیگر اتحادیوں کو دی جائیں گی۔ 15 سیٹوں پر فیصلہ زیر التوا ہے، ابھی غور کیا جا رہا ہے۔ 270 سیٹوں کے لیے جو فارمولا سامنے آیا ہے اس میں 85/3 یعنی 255 سیٹوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ 15 سیٹوں پر فیصلہ ہونا باقی ہے۔ یعنی بی جے پی جس طریقے سے جھوٹی خبریں چلا رہی تھی مہا وکاس اگاڑی میں پھوٹ کی، یہ سب الیکشن کا ناجائز اور ناپاک پھنڈا تھا۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور جمعرات کو رات 9 بجے کسی بھی اہم عنوان پر ہمارا اصلاحی بیان ہوتا ہے لائیو۔ آج کا بہت اہم بیان ہوگا کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سیاست کی ہے اور نبی کی سیاست کا مقصد کیا تھا، اور ملک کے موجودہ حالات میں فی الحال مسلمان کیا کریں، کیونکہ ابھی الیکشن آ رہے ہیں، مسلمان کیا کریں۔ ان تمام چیزوں کو لے کر پونا میں جو اہم بیان ہوا ہے آج رات اس کو لائیو دکھایا جائے گا۔ بہت اہم پروگرام 40 منٹ کا، اس پروگرام کو یعنی بیان کو آپ ضرور دیکھیے اور دوستوں کو بھی اس پروگرام کو رات 9 بجے اسی چینل پر لائیو دیکھنے کی دعوت دیجیے، لنک کو شیئر کیجیے۔ ناظرین، ریاست کرناٹکا کے بنگلورو سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ بنگلورو میں بارش کی وجہ سے ایک 7 منزلہ عمارت منہدم ہو گئی، گر گئی، جس میں 8 لوگوں کی موت کی خبریں آ رہی ہے۔ لوک آیکت پہنچے اور کہا کہ BBMC نے غلطی کی، مالک اور ٹھیکیدار کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ کرناٹک میں موسلا دھار بارش کی وجہ سے 22 اکتوبر کو بنگلورو میں ایک زیر تعمیر عمارت منہدم ہو گئی، یعنی زیر تعمیر عمارت منہدم ہو گئی۔ اس حادثے میں اب تک 8 لوگوں کی موت ہو چکی ہے، تمام لاشیں نکال لی گئی ہے۔ 13 کارکنوں کو بچانے کا کام بھی کیا گیا ہے، جس میں 6 زخمی ہیں۔ ملبے میں 21 افراد دب گئے ہیں۔ یہ معلوم کرنے کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے کہ کہیں اور لوگ تو پھنسے ہوئے نہیں ہیں۔ ایک سینئر پولیس افسر نے بتایا کہ عمارت کے مالک بھون ریڈی اور ٹھیکیدار کو حراست میں لے لیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمارت میں صرف 4 منزلیں تعمیر کرنے کی اجازت دی گئی تھی، لیکن 7 منزلیں تعمیر کی جا رہی تھی۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر کے دھولیا شہر سے ہمارے رپورٹر حضرت مولانا شکیل صاحب نے بتایا کہ دھولیا کے لاڈلے ہر دل عزیز MLA جناب محترم فاروق شاہ صاحب نے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سپریمو یعنی جناب محترم اسد الدین اویسی سے ملاقات کی اور آنے والے اسمبلی الیکشن کو لے کر تفصیلی گفتگو کی، اور مہاراشٹر کے راجنیتک سیاسی حالات پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ ساتھ ہی شہر دھولیا کے حالات کا جائزہ لیا گیا۔ شہر دھولیا سے اسمبلی الیکشن کے لیے آمدار فاروق شاہ کو AB فارم اپنے ہاتھوں سے دے کر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے نیک خواہشات کے ساتھ مبارکباد دی، اور دھولیا شہر حلقہ اسمبلی انتخابات کے لیے حیدرآباد کے MLA جناب ماجد حسین صاحب کو ذمہ داری سونپی گئی، اور ان کا ساتھ دینے کے لیے حیدرآباد MLA جناب جعفر معراج کے ساتھ کارپوریٹر اور کارکنان پر مشتمل ٹیم کا بھی انتخاب کیا گیا۔ اس موقع پر جب ملاقات اسد الدین اویسی صاحب سے ہوئی تو فاروق شاہ صاحب کے ہمراہ ساتھ میں ضلع صدر ناصر پٹھان، سابق ضلع صدر یوسف ملا، شہر صدر مختار بلڈر، سابق کارپوریٹر سعید بیگ، سابق شہر یوتھ صدر شہباز شاہ اور شمالی مہاراشٹر کوآرڈینیٹر شعیب ملا اور درجنوں مجلس کے کارکنان شامل تھے۔ وہیں پر دوسری بڑی افسوسناک خبر دھولیا کی یہ بھی آ رہی ہے کہ آل آؤٹ آپریشن میں دھولیا میں آپریشن میں اسلحوں کا بڑا ذخیرہ برآمد ہوا ہے۔ اسمبلی الیکشن کے پیش نظر پولیس کارروائی میں 6 بندوقیں، 8 زندہ کارتوس، 16 تلواریں، کوئٹہ اور گپتی وغیرہ ضبط کی گئی۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مہاراشٹر کے اسمبلی الیکشن کو لے کر کس لیول پر بدترین اور بری تیاریاں کی جا رہی ہے۔
नाजरीन, वायनाड जहां से राहुल गांधी इलेक्शन जीते थे, 2 जगह से जीते थे, अब एक जगह से उनको रिजाइन करना, इस्तीफा देना पड़ा। तो अब उसी वायनाड जहां राहुल गांधी से लोग बड़ा प्रेम करते हैं, अब उसी वायनाड का अब ज़िमनी इंतखाब, यानी अब राहुल गांधी हटे तो इस्तीफा दिए हैं तो इलेक्शन होगा। तो इस इलेक्शन में प्रियंका गांधी ने कागजात नामजदगी दाखिल कर दिए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इस सीट पर मेरी बहन प्रियंका से बेहतर कोई नहीं हो सकता। खैर, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे समेत मुतअद्दिद लीडरान इस मौके पर, जब वो प्रियंका गांधी पर्चा भर रही थी, इस वक्त ये सब मौजूद थे। नामजदगी से कबल वहां पर वायनाड में जोरदार अंदाज में रोड शो भी किया गया और तमाम लोगों ने अपील की कि प्रियंका गांधी को भारी मतों से, भारी वोटों से जिताकर आप राहुल गांधी और सेकुलर पार्टी को मजबूत करें। और हमें यकीन है कि वायनाड वाले सेकुलर पार्टी को ही और सेकुलर उम्मीदवार को ही पसंद करते हैं। नफरत फैलाने वाली पार्टियों को वायनाड पसंद नहीं करता है। नाज़रीन, मुंबई से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अयूब ने बताया कि मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाका मामला जो 7/11 का है, इस मामले को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि दिफाई एडवोकेट योग चौधरी ने एटीएस की तफ्तीश पर अब सवाल उठाए हैं। इस मामले को लेकर मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाका मामले को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई समाअत जारी है। जमीयत उलमा महाराष्ट्र हजरत मौलाना अरशद मदनी की टीम इस केस में मुलजिमीन को मदद कर रही है और जमीयत उलमा महाराष्ट्र अरशद मदनी ने सीनियर एडवोकेट्स की खिदमात को हासिल किया है। अल्लाह जमीयत उलमा महाराष्ट्र हजरत मौलाना अरशद मदनी की इस पूरी टीम को बेहतर बदला नसीब फरमाए। बॉम्बे हाईकोर्ट में 7/11 मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाका मुकदमे की समाअत गुज़िश्ता कई महीनों से जारी है। मुलजिमीन को फांसी की सजा दिए जाने वाले फैसले की तस्दीक के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से दाखिल अपील पर सीनियर एडवोकेट राजा ठाकरे ने तकरीबन 1.5 महीने बहस की। सीनियर एडवोकेट राजा ठाकरे की बहस के इख्तिताम के बाद मुलजिमीन को कानूनी मदद देने वाली जमीयत उलमा महाराष्ट्र अरशद मदनी कानूनी इमदाद कमेटी की जानिब से सीनियर एडवोकेट योग चौधरी ने बहस का आगाज किया और अदालत को बताया कि एटीएस किस तरीके से कार्रवाई कर रही है। नाज़रीन, बिलाईगढ़ सारंगगढ़, छत्तीसगढ़ के सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला से एक बड़ी खबर आ रही है कि एक खातून ने, एक महिला ने बीजेपी के जिला अध्यक्ष पर रेप का इल्जाम लगाया है। क्या करे, एक तो जहां बीजेपी की हुकूमत है वहां महिलाएं महफूज नहीं है। जी हां, उत्तर प्रदेश की खबर आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में एक महिला पुलिस कांस्टेबल वो महफूज नहीं है। दबंगों ने उसको भी घसीट कर उसका भी रेप करने की कोशिश की और उत्तर प्रदेश है। अब यहां पर सिर्फ खबर आ रही है कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष सदर सुभाष जालान समेत 4 लोगों पर महिला खातून ने रेप का इल्जाम लगाया है और इस महिला का दावा है कि उसे नौकरी देने के नाम पर बीजेपी लीडर ने उसकी इस्मत को लूटा है। उसने 4 लोगों पर इस्मत दरी का इल्जाम लगाया है। मुतासरा खातून अपने शौहर और सैकड़ों लोगों के साथ बुध को जिला कलेक्टर ऑफिस दफ्तर पहुंची और उसने ये कहा कि अगर इन पर कार्रवाई नहीं की जाती तो उस महिला ने कहा कि वो कलेक्ट्रेट में ही आत्महत्या कर लेगी। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि रियासत महाराष्ट्र के सीएम मुख्यमंत्री वजीर आला शिंदे के खिलाफ आनंद दीघे के भतीजे केदार दीघे इलेक्शन लड़ेंगे। उद्धव ठाकरे ग्रुप की पहली फेरिस्त का ऐलान हो गया है और बताया जा रहा है कि थाने में, महाराष्ट्र के थाने में सख्त मुकाबला होगा। और वैसे ही बताया जा रहा है कि अजीत पवार जो डिप्टी सीएम है वो बारामती से इलेक्शन लड़ेंगे, छगन भुजबल येवला से इलेक्शन लड़ेंगे। एनसीपी ने 38 नामों के साथ अपने उम्मीदवारों की पहली फेरिस्त जारी कर दी है। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र के परभनी से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, परभनी में मुफक्किर इस्लाम
حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی کا ایک زبردست پروگرام ہوا جس میں حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی نے دانشوران قوم اور ملت سے خصوصی خطاب کیا، اور اس خطاب میں حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب نے جو صوبیدار نگر میں مسجد قباء میں ہوا ہے، اس پروگرام کا عنوان تھا ملک کے موجودہ حالات اور دانشوران قوم و ملت کی ذمہ داریاں، ایک خصوصی نشست جس میں ڈاکٹرز، انجینئر، ٹیچرز اور دانشوران قوم ملت بڑی تعداد میں موجود تھے۔ اس پروگرام میں مولانا نعمانی صاحب نے کھل کر یہ کہا کہ اگر کوئی ظالم پارٹی کا ساتھ دیتا ہے، اگر کوئی ظالم پارٹی کا ساتھ دیتا ہے تو اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ یعنی مولانا سجاد نعمانی صاحب نے کھل کر یہ کہا کہ آپ ظالم پارٹی کو مضبوط نہ کریں۔ کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں، اپنے اپنے علاقے کے ایم ایل ایز کو لے کر یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہمارا علاقے کا ایم ایل اے ہمارے لیے بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ ارے بھائی، آپ کے علاقے کا ایم ایل اے آپ کے لیے اچھا ہی رہے گا، کیونکہ اس کو بار بار الیکشن میں کھڑے رہنا ہے اور جیتنا ہے، تو وہ آپ کے لیے اچھا ہی رہے گا۔ لیکن وہ جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، وہ پارٹی اگر ظالم ہے اور آپ کے خلاف کام کرتی ہے، آپ کی شریعت کے خلاف کام کرتی ہے، آپ کے خلاف اسمبلی اور پارلیمنٹ میں قانون پاس کرواتی ہے، تو آپ اس ایم ایل اے کو ووٹ دے کر اس پارٹی کو اوپر مضبوط کر رہے ہیں۔ یعنی آپ اپنے خلاف، اپنی شریعت کے خلاف اور اپنی پوری قوم کے خلاف اس ایم ایل اے کو مضبوط کر رہے ہیں۔ اس لیے مولانا سجاد نعمانی نے صاف طور سے کہا کہ جو بھی ظالم پارٹی کا ساتھ دے گا، ایک دم کھل کر مولانا نے کہا کہ اگر کوئی ظالم پارٹی کا ساتھ دیتا ہے تو اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ لوکل لیول پر لوگ اپنے اپنے ایم ایل اے سے سیٹنگ، اور ان کا ایم ایل اے ان کے لیے بہت اچھا ہے، ان کے سارے دھندے پانی چلنے دیتا ہے، تو ان کا ایم ایل اے ان کو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن وہ بے وقوف نہیں دیکھتے کہ ان کا ایم ایل اے کس ظالم پارٹی کا ہے۔ ناظرین، آئندہ کل یعنی جمعہ کے دن بعد نماز مغرب 25 اکتوبر 2024 بعد نماز مغرب جلسہ اصلاح معاشرہ کا ایک عظیم الشان پروگرام دارالعلوم فاروقیہ سلوانی، ضلع رائے سین، مدھیہ پردیش کے گراؤنڈ پر ہونے جا رہا ہے، جس کو وہاں کی مسلم تہوار کمیٹی سلوانی انہوں نے منعقد کیا ہے۔ اس پروگرام میں مہمان خصوصی اور مقرر خصوصی کے طور پر مجھے بلایا گیا ہے۔ آپ دعائیں کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب کریں اور ان لوگوں کی محنتوں کو اللہ قبول کرے۔ میں سلوانی والوں سے یہ کہوں گا، رائے سین ضلع والوں سے یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ آئندہ کل میں آپ کے یہاں عصر کی نماز تک پہنچ رہا ہوں، آپ بھی ضرور پہنچے، فائدہ اٹھائیں۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو یا مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں، جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، کھجلی، بواسیر، خونی و مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، بھی کانٹیکٹ۔